سلام یہ مسجد اجابہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2890 کتاب الفتن میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف لائے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے اپنے رب سے بہت طویل دعا کی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ تعالی نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں اور ایک چیز سے مجھے روک دیا۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالی نے مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالی نے مجھے یہ چیز بھی عطا کر دی۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ان کی ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو، اللہ تعالی نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ تیسری دعا سے روکنے میں آپ کی فضیلت اور عظمت کا اظہار ہے، کیونکہ مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں کا ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہونا محال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے منع فرما دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کی دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو، کیونکہ آپ کی دعا کا قبول نہ ہونا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے روک دیا۔ الصلاۃ والسلام۔ یہ ترکی ریلوے اسٹیشن کے اندر مسجد ہے جس کو مسجد صوفیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، یہاں تک کہ ہم حرہ یعنی ایک محلہ سقیہ میں پہنچے۔ یہ زمین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، اور پھر قبلہ رو کھڑے ہوئے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور خلیل تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں تیرا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے سا اور مد یعنی وزن کے پیمانوں میں مکہ کی مثل برکت عطا فرما، ہر برکت کے ساتھ 2 برکتیں دے۔ اے اللہ ہمیں مدینہ سے ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت تو نے ہمیں مکہ کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3914 کتاب المناقب باب فضائل المدینہ المنورہ، وفاء الوفات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 843، مسند احمد بن حنبل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیوت سقیہ سے میٹھا پانی منگوایا جاتا تھا۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 24172۔ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگی تھی اور کہا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم پر بارش برسا، چنانچہ ان پر بارش ہوگی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1010 کتاب الاستسقاء۔ علامہ شوکانی غیر مقلدین کے امام نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صالحین امت یعنی اولیاء کرام کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی مانگو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور بھی بالا ہوگا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے
لحد میں اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسجد منارتین ہے جو عنبریہ روڈ پر واقع ہے، یعنی میقات کو جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ یہ مسجد ان کے قریب ہونے کی وجہ سے منارتین، دو پہاڑیوں کا نام ہے، یہ مسجد ان کے قریب ہونے کی وجہ سے منارتین کہلاتی ہے۔ اب اس کے دو مینار بھی بنا دیے گئے ہیں۔ یہ طریق عنبریہ پر دو پٹرول پمپوں کے درمیان ہے۔ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بولا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہاجرین اولین کے ساتھ منارتین کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک بدبودار مردہ بکری پڑی تھی، تو صحابہ نے اپنے ناک پر کپڑے رکھ لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے مالک کے نزدیک کتنی قدر والی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کسی کے نزدیک بھی کوئی قدر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے جتنی یہ اپنے مالک کے نزدیک بے قدر ہے۔ اللہ وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 878۔ اسی کی مثل مسلم میں بھی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2957۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں دل مت لگانا اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا دنیا کے پیچھے لگ کر۔ ارشاد فرمایا اے ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہے یا راہ گزرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اگر دنیا اللہ کے نزدیک، دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو کبھی پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجو، مسلم شریف۔ فرمایا کہ دنیا آخرت کے نسبت ایسی ہے جیسے کہ ایک دریا ہے، کہ دریا میں اگر انگلی ڈبوئی جائے پھر اس کو واپس اٹھایا جائے تو دیکھیں کہ کیا چیز اس کے ساتھ پانی میں سے کیا چیز اس کے ساتھ آتی ہے، یعنی اس لحاظ سے آخرت کی نسبت سے دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں دل نہیں لگاتے، دنیا میں غرق ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اللہ۔ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی 4 کوٹوں میں، محلہ اونچیاں والے تیرا گور ٹھکانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سونے والے اپنے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے یا نہ اٹھے صبح۔ یہ مسجد منارتین کے پاس یہ پرانا مکان ہے جہاں پر واقعہ کربلا کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ پر رہائش پذیر ہوئی تھی۔ یہ ان کا پرانا مکان ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ
اسی زمانے کا ہو یا بعد میں اس کی کچھ ترمیم کر دی گئی ہو، بہرحال اس سے اہل بیت کرام کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شانیں دی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، اپنے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی کو اپنایا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس آتا تھا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان وہ اللہ۔ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور ہم تم سے اس کی جزا اور شکر طلب نہیں کرتے۔ یہ کنواں ہے جہاں سے اہل بیت کرام پانی لیا کرتے تھے، یہ ہو سکتا ہے اسی حالت میں ہو۔ باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گستاخ اور بے ادب فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم اہل سنت والجماعت صرف 12 اماموں کو نہیں کہ صرف حضور کی اولاد میں سے صرف 12 ہی پاک ہوئے یا 5 تن پاک نہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور کے آل کا ہر بچہ ہمارا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پاک کیا، اپنے اہل بیت کرام کو پاک کیا، بلکہ اپنی تمام امت کو۔ حضور کی تو صفت ہی قرآن میں یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والے ہیں، ظاہر و باطن کو چمکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ پرانا کنواں جس سے اہل بیت کرام پانی لیتے ہوں گے،
ان کے مقدر اور ان کی شان پر قربان جائیں. کتنی سادگی تھی. ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے سبحان. کہ یہ دونوں جہاں کے بادشاہ تھے، پھر بھی انہوں نے کس سادگی میں زندگی بسر کی. اللہ تعالیٰ اہل بیت اکرام سے محبت اور ان کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی. اور ہمارا خاتمہ اہل بیت اکرام کی محبت میں ہو. آمین. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. الہی میں تمہیں آل رسول کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دینا. آمین بجاہ نبی. گردا و تمرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تو میری دعا قبول کر لے یا رد کر لے، میں آل رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ مزرعہ بیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کو بیر روما بھی کہا جاتا ہے. کتاب وفا الوفا میں ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بیر روما خریدے گا اس کے لیے جنت میں اسی کی مثل ہے. لوگ اس کا پانی خرید کر پیتے تھے تو میں نے اسے اپنے مال سے خرید کر غرباء امراء و مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا. تو بلوائیوں نے کہا ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کنویں کا مالک تھا یہودی بنی غفار کا ایک آدمی تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ چشمہ جنت کے چشمے کے بدلے میں بیچ دے. تو اس نے انکار کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آپ نے 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کیا میرے لیے بھی اسی طرح جنتی چشمہ کی ضمانت ہے جیسے اس کنویں کے مالک کے لیے تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو آپ نے عرض کی میں نے اسے خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا صدقہ عثمان کا صدقہ ہے. کتاب وفا الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 968. یہ سامنے مسجد کا مینار ہے اور اس کے ایک سائڈ میں وہ پانی والی ٹینکی نظر آ رہی ہے. یہ اس دونوں کے درمیان میں وہ کنواں ہے جسے بیر عثمان کہا جاتا تھا. یہ شروع کی بات ہے جب پانی کا میٹھا کنواں کوئی نہیں تھا. بعد میں صحابہ کرام نے مسجد نبی شریف کے قریب کنویں کھود لیے تھے اور وہ کنویں جن کا پانی کھاری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن شریف ڈال کر ان کو میٹھا کر دیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف ڈالا تو اس سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ. اس کے مصنف کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اور بلکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا جب کوئی ان کا انتقال کر جاتا تھا تو وہ ایصال ثواب کے لیے کنویں کھدوایا کرتے تھے. جیسا کہ ابو داؤد شریف کی اور مشکات شریف میں حدیث پاک ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ انتقال کر گئی تو عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمایا حاضی لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے. تو اس کنویں کا پانی صحابہ کرام نے پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور آخر دیر تک مسلمان پیتے رہے. بعد میں مسجد نبی شریف کی توسیع میں آ گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے لیے سال ثواب کرنا منظور ہو اس کا نام بھی اس چیز پر اور کھانے پر لینا جائز ہے، کیونکہ کہا گیا کہ یہ ام سعد کی ماں کے لیے ہے. یہ ہم وادی عقیق میں کھڑے ہیں. اس میں یہ وادی عقیق کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انس اس وادی سے پانی کا لوٹا بھر لو، یہ وادی ہم سے پیار کرتی ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور یہ سامنے پہاڑ پر مکان بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ یہاں کے کنگ کے مکانات ہیں اور اس کے قریب ہی جگہ ہے جس کا نام ہے
کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. وہ مدینہ کی حدود سے باہر جرف کے مقام پر اترے گا. مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، 3 مرتبہ مدینہ کانپے گا، چنانچہ ہر کافر اور منافق اس کی طرف نکل کر آ جائے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اور مدینہ میں اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتوں کا پہرا ہوگا. وہ صف باندھے ہوئے پورے مدینہ کا پہرا دے رہے ہوں گے. جب دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کا منہ ملک شام کی طرف پھیر دیں گے. وہ ملک شام چلا جائے گا. وہاں حضرت امام مہدی تو پہلے ہی اترے ہوں گے علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور پھر دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا. اور ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے انسان بہت بڑے فتنے سے بچ جاتا ہے. اسی طرح مال کے فتنے سے بچ جاتا ہے، عورتوں کے فتنے سے بچ جائے گا، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا. شرط یہ ہے کہ انسان مومن قرآن کا قاری بن جائے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے رکھایا ہوتا. اللہ اللہ. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں سال بعد آنے والے فتنہ کی خبر ہے، اس کے اترنے کی جگہ کی خبر ہے، اور اس کے موت کی بھی خبر ہے کہ وہ کس جگہ پر قتل ہوگا. یہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت ہوا تھا الہی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا علم تھا. اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیماریوں کو ہی نہیں جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کا علاج بھی جانتے ہیں. آپ نے چنانچہ قرآن کی تلاوت کو اس بیماری کا علاج قرار دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور آپ کی تعلیم سے امت مشکلوں سے بچ جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ 2 چیزوں سے محفوظ ہے، ایک طاعون کی بیماری یہاں پر نہیں داخل ہو سکتی، اور دوسرا دجال کا یہاں داخلہ نہیں ہو سکتا. یہ حدیثیں بخاری مسلم اور مشکات شریف میں لکھی ہوئی ہیں. یہ غزوہ خندق کا میدان ہے. غزوہ خندق جو 4 یا 5 ہجری میں ہوا. یہاں پر چند مسجدیں ہیں جو اس وقت کی یاد تازہ کر رہی ہیں کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے نماز ادا فرمائی تھی، اسی جگہ پر یہ مسجدیں بنی ہوئی. اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو خندق تھی وہ اس سڑک پر تھی. یہ سڑک جا رہی ہے، اب یہاں سڑک بنا دی گئی ہے، روڈ بنا دیا گیا ہے، اور پہلے یہاں پر خندق تھی. کفار مکہ خندق کے اس طرف تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہاڑ کی جانب. تقریباً 24 دن یا 1 ماہ تک 24 دن یا 1 ماہ تک جنگ جاری رہی. تیروں کے ساتھ جنگ ہوتی رہی. ایک دن اتنی شدید جنگ ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی چند نمازیں یا مغرب کی نماز قضا ہو گئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بڑی پیاری تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. جب اپنا معاملہ آتا تھا اپنی ذات کا تو معاف کر دیتے تھے، لیکن جب رب کی عبادت کو تکلیف پہنچا، جو مومن کی معراج ہے نماز، اس کو تکلیف پہنچی. جب وہ قضا ہوئی تو آپ کو تکلیف پہنچی، دل رنج ہوا. آج ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ کبھی 5 نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری نہیں دیتے، اور کہیں تو صرف جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور کہیں وہ ہیں جو سال کے بعد عید کی نماز ادا کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر فرض نماز کے علاوہ بھی رات کو اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، باوجود کہ آپ معصوم تھے، بخشے ہوئے تھے. آپ
نے لوگوں کی شفاعت کرنی تھی اور شفاعت کا دروازہ کھلوانا تھا، پھر بھی آپ اتنی رب کی عبادت کرتے تھے تو ہمیں کس قدر عبادت کی ضرورت ہے؟ اس لیے شاعر کہتا ہے کھول کے دیکھ چشمے دل لطف ہے کیا نماز میں، آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں، بوڑھا ہو یا جوان ہو سب پر نماز فرض ہے، اور بچے کو 10 سال کے مار کے لاؤ نماز میں۔ یہ اب نئی مسجد بنا دی ہے انہوں نے، اس کا نام مسجد خندق ہے، اور اس کے ارد گرد جو چھوٹی زیارتیں ہیں، مسجد عمر بن خطاب یہ سامنے ہے، اور اس کے آگے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پہاڑی کے اوپر مسجد فتح ہے۔ کہ ترکی حکومت نے شہر کی حفاظت کے لیے پہاڑ کے اوپر یہ مورچے بنائے ہوئے ہیں۔ غزوہ خندق کا بیان قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 اور 22 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہاں پر مسجد علی بھی ہے جو پہاڑی کے اوپر ہم چڑھیں گے تو پھر نظر آئے گی۔ غزوہ احزاب 4 یا 5 ہجری شوال کے مہینے میں واقع ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور بعض مورخین اس کی تعداد 900 بتاتے ہیں۔ اس خندق کو کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ یہ سامنے جو بینک ہے، بینک الاہلی، اس جگہ پر ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اب شہید کر دی گئی ہے۔ وہ بینک، وہ سامنے بینک ہے جہاں گاڑی کھڑی ہے، اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق تھی جو اب شہید کر دی گئی کافی سالوں سے، اور یہ مسجد عمر بن خطاب ہے۔ ہاں، سامنے جو ATM ہے، اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو یہ بنانے کے لیے اس کو شہید کیا گیا تھا۔ کسی مالدار آدمی نے کہا کہ میں اس کی تعمیر کرتا ہوں اپنے پیسے سے، اس کو شہید کر دیا گیا، لیکن بعد میں اس کو بنایا نہیں گیا۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، درختوں کے ساتھ ہی نیچے یہ اس کا پچھلا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ قبرستان ہے شہداء خندق کا۔ اس جنگ میں تقریباً 8 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو ان کا یہ مزار بھی ہے۔ تو جب زائرین آئیں تو ان کو سلام بھی پڑھنا چاہیے، اگرچہ یہاں پر ان کا نام وغیرہ یا یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ قبرستان ہے۔ تو سلام پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا شہداء خندق، یا شہداء خندق، ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ، رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنکم عنکم اجمعین، اجمعین، جزاکم اللہ عنا جزاکم اللہ عنا وعن الاسلام وعن الاسلام والمسلمین والمسلمین خیر الجزا۔ خیر الجزاء۔ وہ پہاڑی کے اوپر مسجد
اس کا نام مسجد احزاب بھی ہے اور مسجد فتح بھی۔ اس کے متعلق مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284، حدیث نمبر 14153، جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب صفحہ نمبر 192، یہاں سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ابواب طریق مدینہ صفحہ نمبر 101 میں، کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830 میں۔ اس مسجد فتح کے متعلق یہ روایت درج ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں 3 دن دعا مانگی، پیر، منگل اور بدھ کے روز 2 نمازوں کے درمیان یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان قبولیت کی بشارت پائی، جس کی خوشی کا اثر چہرہ انور سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی سخت حاجت پیش آتی ہے تو اسی وقت کا خیال کرتا ہوں، یا اسی مسجد میں آ کر دعا کرتا ہوں، اسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یا اس وقت کا ارادہ کرتا ہوں تو میں دعا کی قبولیت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرف سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستہ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے مسجد اعلیٰ میں نماز ادا فرمائی۔ اس کا نام مسجد اعلیٰ بھی ہے، مسجد فتح بھی اور مسجد اعلیٰ بھی، وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد فتح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھی، صحابہ کرام نے بطور یادگار بنا دی ہوگی۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ خندق میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں والسلام علیکم یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہداء احد کے مزارات ہیں، یہ سامنے 3 قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری قبر حضرت عبداللہ ابن جہش جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی قبر ہے، اور تیسری قبر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کے ہاتھ میں یہ غزوہ احد کے دن جھنڈا تھا، جب ان کی شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، جب یہ شہید ہو گئے تو یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ باقی قبریں وہ آگے ہاتھے میں ہیں، باقی تمام شہداء ایک اجتماعی قبر میں رکھے گئے ہیں۔ ان شہداء احد کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں 2 صحابہ کرام کو دفن کر رہے تھے اور فرماتے تھے ان میں سے کون قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے، تو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحد میں پہلے رکھتے تھے اور فرمایا کہ میں ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ شہداء احد کی فضیلت شہداء بدر کے بعد ان کی فضیلت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر کیوں غمگین ہو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور قرضہ بھی چھوڑ گئے ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے باپ کے متعلق بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھی ملا ہے تو پردے کی اوٹ سے اللہ نے کلام کیا ہے، میرے والد کو اللہ نے زندہ کیا اور روبرو کلام کیا ہے، اور ارشاد فرمایا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تو تیرے والد نے عرض کی الہی مجھے دوبارہ زندگی کر دنیا میں بھیج تاکہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات میں نے مقرر کر لی ہے، لکھ لی ہے کہ جو آ جائے گا وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
تیرے والد کا پیغام لوگوں کی طرف پہنچا دیا۔ قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق بھی کھاتے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد غزوہ احد کی رات اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا صبح شہادتیں ہوں گی تو صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جو شہید ہوگا وہ میں ہوں گا۔ تو چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد سب سے پہلے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ دیکھو یہ جب صحابی کا علم یہ ہے تو آقا کا علم کیا ہوگا۔ تو یہ قبروں کی زیارت بھی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے کتاب شرح صدور میں یہ روایت درج کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جائے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اس شخص کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں۔ السلام علیکم یا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم یا عم المصطفیٰ، السلام علیکم یا عم حبیب اللہ، السلام علیکم یا اسد اللہ اسد رسولہ، السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا شہداء احد، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رضی اللہ تعالی عنکم اجمعین، جزاکم اللہ عنا وعن الاسلام والمسلمین خیر الجزاء۔ مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد، یہ زیارت بھی وادی عقیق میں اور محلہ بنی سلمہ میں ہے۔ یہاں پر قبلہ تبدیل ہو گیا تھا، اس کا بیان قرآن پاک کے دوسرے پارہ کی دوسری آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد نری تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا آسمانوں کی طرف بار بار چہرہ کرنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے، رضا سبحان ہے، اللہ، جس میں سبحان آپ کی خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ شاعر کہتا ہے، تو جدھر کو گما دے وہی کعبہ بن جائے، سبحان اللہ۔ تو جدھر کو گما دے وہی کعبہ بن جائے، کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، اس قبلہ کو، مسجد اقصیٰ والے قبلے کو تبدیل کر کے محبوب کی رضا پر، محبوب کے چاہنے سے قبلہ کو تبدیل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ خبردار میرے محبوب کو اپنے جیسا مت سمجھنا، ان کو بے مثال سمجھنا، یہ مت عقیدہ رکھنا کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو ان کے چاہنے سے قبلہ کو بدل دیتے ہیں، سبحان ہم اللہ۔ ان کے چاہنے سے 45 نمازیں معاف کر دیتے ہیں، سبحان ہم ان کے اللہ۔ چاہنے سے سورج کو واپس لٹا دیتے ہیں، سبحان ہم ان اللہ۔ کے چاہنے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم ان کے چاہنے سے درختوں کو ان کے پاس بلا لیتے ہیں، اور ہم ان کے چاہنے سے ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم ان کے چاہنے سے پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ چاہتا ہے، جب اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے تو ہم غلام ہو کر، ہم نوکر ہو کر حضور کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ بے شک۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی یہ اللہ قبلہ علیہ کس وسلم۔ وقت تبدیل ہوا تھا؟ یہ 2 ہجری میں سال کے 15 شعبان کو قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ اس کا واقعہ اس طرح تھا کہ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم اس محلہ میں تشریف لائے تھے۔ کتاب کا نام ہے وفاء الوفا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 841، جذب القلوب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 196 ہے کہ محمد بن اخنس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بنو سلمہ میں ام بشر کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، یا ان کا بیٹا انتقال کر گیا تھا، ان کی تعزیت کے لیے آئے تو آپ کے لیے انہوں نے کھانا تیار کیا، تو کھانے کے دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب 2 رکعتیں پڑھا چکے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر لیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ہی بیت المقدس سے کعبہ معظمہ کی طرف پھر گئے اور آخری 2 رکعت کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں، اسی وجہ سے اس کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا ہے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ علامہ واقدی نے فرمایا یہ روایت ہمارے نزدیک زیادہ ثابت ہے۔ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501 میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح مسلم کی شرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ یہ جبل احد کے سامنے سعودی گورنمنٹ کا سکول ہے جس کا نام ثانویہ دارالایمان یعنی ہائی سکول ہے۔ اس کے فیس پر اور چہرے پر یہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہے، قرآن پاک کی تصویر ہے، اور نیچے حضرت افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور عقیدہ بھی لکھا ہوا ہے، طبتا حیا و میتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کا وسائل بھی پاکیزہ ہے۔ اس حدیث کی نشاندہی کرتا ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم بعمل بن جاؤں، مفتی بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے کتاب و سنت کا اور دین کے احکام کا علم سیکھا کریں، اس کے ذریعے سے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں اور نبی کا قرب حاصل کر لوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، ان چاروں کی دعائیں جو مانگی تھی وہ قبول ہوگی۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے وہ عروہ بن زبیر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد ہے، اب اس کے آثار باقی ہیں، جس کو مسجد فسح کہا جاتا ہے، فے سین ح۔ یہ مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مشہد کے شمالی جانب جبل احد کے دامن میں ہے۔ مورخ مطری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اسی مقام پر بیٹھ کر ادا فرمائی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کر اقتدا کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جگہ چونکہ تنگ تھی تو اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 28واں پارہ۔ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا۔ یہ اس کا اندر کا حصہ ہے، یہ محراب بھی اس کا نظر آ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پر لگے ہیں، جس جگہ حضور کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کیا بلکہ جنت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا۔ اللہ تعالیٰ تبرکات کی حفاظت فرماتا ہے، اسی لیے مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پتھر پر جو نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ کسی انسان نے باقی تو نہیں رکھے، یہ اللہ نے باقی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ جو اس کی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام، اس کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی کر دیتا ہے۔ جو ان کے ذکر کو، انبیاء کرام کے ذکر کو، اولیاء کرام کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور محبوب کے لیے خاص کر کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو جس کا ذکر خدا بلند کرے اس کون ہے جو بند کرے؟ بے شک۔ تو محبوبوں کا ذکر بند کرنے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ سے لڑائی ہے۔ تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ سے لڑائی نہیں لے سکتا۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بے وقوف ہیں وہی انبیاء کرام کے ذکر کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ جبل احد کا پہاڑ تقریباً محققین مورخین بیان کرتے ہیں کہ 8 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ 3 کلومیٹر چوڑا، سارے کا سارا جنتی پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ جَبَلًا ذَهَبًا فَانْفَقْتُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس جبل احد کے برابر بھی سونا ہو تو میں سارے کا سارا میری خواہش یہ ہے کہ نبی کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں، مثل فارس کفر کے قلعے گراتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم رہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سر مبارک کا نشان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا تھا کہ تم جبل احد کی طرف چلے جاؤ تاکہ مسلمان تین سے محفوظ ہو جائیں۔ رسول علامہ توکلی نے صفحہ نمبر 793 میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جو کتاب ہے دلائل ابی نعیم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت پتھر ایسے نرم ہو گئے کہ غار بن گئے۔ چنانچہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک پہاڑ کی طرف مائل کیا تاکہ مشرکین سے اپنا جسم مبارک چھپائیں، بس اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ایسا نرم کیا کہ آپ نے اپنا سر مبارک اس میں داخل کر دیا، وہ پتھر اب تک باقی ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ حوالہ سیرت رسول عربی کا ہے۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب ٹیک لگائی تھی تو یہ پتھر نرم ہو گیا تھا، یہ اس کے یہ گولدارے کی شکل میں اس کا نشان باقی ہے۔ اور بھی ادھر زیارتیں تھیں جو بعض لوگوں نے سیمنٹ ڈال کر بند کر دی ہیں، واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حقیقت حال جاننے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد شیخین ہے، سبز دروازوں والی اور سبز مینار ہے، چھوٹی سی مسجد۔ یہ
طریق قربان سے مزار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر یہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا فرما کر غزوہ احد کے لیے نکلے تو آپ نے اس مسجد میں عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائیں۔ پھر ہفتہ کے دن مقام احد کی طرف تشریف لے گئے۔ کتاب وفاء الوفا، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 865۔ اسی جگہ سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس لوٹ گیا۔ چنانچہ منافقین کے نکلنے کے بعد لشکر اسلام کی تعداد 700 رہ گئی۔ اسی جگہ پر بعد صحابہ کرام کو کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما روک دیے گئے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع اچھا تیر انداز ہے، اس لیے وہ بھی رکھ لیے گئے۔ پھر سمرہ کی نسبت کہا گیا کہ وہ کشتی میں رافع کو بچھاڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کشتی لڑیں، چنانچہ سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا۔ اسی طرح حضرت سمرہ بھی رکھ لیے گئے۔ سیرت رسول عربی، علامہ توکلی، سبحان اللہ، سبحان صفحہ نمبر 169۔ السلام علیکم رسول اللہ۔ السلام علیکم رسول اللہ۔ یہ مسجد مستراح ہے۔ مستراح کا معنی ہے آرام کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زیارت احد سے واپس آتے تو کبھی کبھار یہاں پر آرام فرماتے، یا غزوہ احد واپسی پر آپ نے آرام کیا ہوگا، اس لیے اس کا نام مسجد مستراح رکھ دیا گیا۔ جب یزیدی لشکر نے واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ پر حملہ کیا ہے تو یہاں جو قبیلہ آباد تھا بنو حارثہ، ان میں سے کچھ منافقین نے یزید کو راستہ دے دیا تھا۔ خندق کھود لی تھی اہل مدینہ نے، جیسا کہ غزوہ خندق پر ہوا تھا۔ بعد میں بھی اہل مدینہ نے مدینہ کے ارد گرد حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی، تو اسی جگہ سے انہوں نے یزیدی لشکر کو راستہ دے دیا تھا۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق کھودی گئی تھی اس کی ابتدا بھی یہاں سے شروع ہو کر وہ غزوہ خندق تک پہنچتی تھی۔ تو سامنے اس کے پیچھے جبل احد بھی نظر آ رہا ہے، اور مزارات شہداء بھی اس احد کے دامن میں ہے نیچے، جن کی زیارت کے لیے ہم ابھی جا رہے ہیں۔ یہ پہاڑ جبل عیر ہے، مدینہ منورہ کی جنوبی حد ہے۔ مدینہ میں جبل احد کے بعد یہ دوسرا بڑا پہاڑ ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں تو دائیں طرف مسجد میقات ہے اور بائیں طرف یہ پہاڑ واضح نظر آتا ہے۔ اس کا جبل احد سے فاصلہ تقریباً 15 کلومیٹر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبل احد جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جبل عیر دوزخ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جبل احد کے متعلق فرمایا کہ جبل احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے متعلق فرمایا اس پہاڑ کے متعلق کہ یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم سے دشمنی رکھتا ہے، اور ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ کتاب وفاء الوفا، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 926۔ عیر وحشی گدھے کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ عیر پہاڑ سے ثور پہاڑ تک حرم ہے۔ جبل ثور ایک تو مکہ میں ہے اور ایک پہاڑ چھوٹا اور ایک جبل ثور مدینہ میں ہے، اور یہ جبل احد کی شمالی جانب واقع ہے۔ یہ حرم مدینہ منورہ کی شمالی حد ہے۔ وادی عقیق، یہ ساری وادی عقیق ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ وادی پانی سے بھر جاتی ہے۔ یہ وادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ وادی طائف سے شروع ہو کر
मदीना मुनव्वरा से गुजरती है और हिजाज की तवील तरीन वादी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी हकीक में फरमाया, मेरे रब के पास से एक आने वाला आया, कहा इस मुबारक वादी में नमाज अदा करो। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1461। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादी हकीक की तरफ निकले तो इरशाद फरमाया, अनस ये लोटा ले जाओ और उसे इस वादी से भर लाओ, क्योंकि ये हमसे प्यार करती है और हम इससे प्यार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमा, अगर तू वादी हकीक की तरफ शिकार के लिए निकलता तो मैं तुझे जाते वक्त अलविदा करता और आते वक्त तेरा इस्तकबाल करता, क्योंकि मैं वादियुल हकीक से प्यार करता हूँ। वफ़ाउल वफ़ा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1039। ये बेरे अरवा है, अरवा इब्न ज़ुबैर। हज़रत अरवा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का कुआँ ये वादी हकीक में है, उसे आपने खुदवाया था। ये मक्का मुकरमा के पुराने रोड पर वादी हकीक के पुल के करीब बाएं जानब है और अभी तक महफूज है। करीब ही कसरे अरवा है। तारीख़ी कुतुब में यहाँ मस्जिद का जिक्र भी मिलता है। इस कुएँ का पानी हल्का और मीठा था। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के भाई हैं और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के बांजे हैं। इनकी वालदा का नाम हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर था। इनके वालिद का नाम ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम था, जो अशरा मुबशरा में से थे। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के बेटे। वो सामने हज़रत अरवा इब्न ज़ुबैर का महल है। ये जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को अता फरमाई थी ताकि वो उसे आबाद करें। जब वो उसे आबाद ना कर सके तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे वापस लेकर मुसलमानों में तकसीम फरमा दी। 41 हिजरी में हज़रत अरवा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसमें से कुछ जगह ख़रीद कर बाग लगाया और बहुत बड़ा किला नुमा महल बनाया, जिसके आसार आज तक मौजूद हैं। और फिर इसी महल में अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दावत की। जब खाने की एक प्लेट रखी जाती और एक उठाई जाती तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीवार की तरफ मुँह करके रोने लगी और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छलनी नहीं देखी यहाँ तक कि आपका इंतकाल हो गया। छलनी वो जिससे आटा छाना जाता है। हदीस की किताब का नाम है अल-मतालिबुल आलिया, रकम हदीस नंबर 3141। हज़रत अरवा इब्न ज़ुबैर इनके भाई तो सहाबी हैं, लेकिन ये ख़ुद सहाबी नहीं, ये ताबईन में से हैं, क्योंकि इनकी वलादत 22 हिजरी को हुई थी, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की शहादत से 1 साल पहले। लेकिन ये बहुत बड़े फ़क़ीह और आलम थे। मदीना के 7 फ़ुक़हा कराम थे, जिनमें से ये भी हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि इन्होंने मक्का में बैठकर ये दुआ की थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और उनके भाई हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर और ये अरवा बिन ज़ुबैर और अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये चारों मक्का में बैठे और उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी अपनी तमन्ना ज़ाहिर करे और अल्लाह से दुआ करे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे हजाज का हाकिम बना दे, और हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे बसरा और कूफा का हाकिम बना दे। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे पूरी दुनिया का
हाकिम बना दे। सुभान तो ये खामोश रहे। उन्होंने कहा कि ए अरवाह आप भी कुछ बोले। सुभान उन्होंने कहा भाई तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक, मैं तो ये नहीं मांगता, मैं तो ये मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे फ़कीह बना दे, अल्लाह अकबर, कुरान और हदीस का आलिम बना दे, सुभान लोग अल्लाह, मुझसे मसाइल पूछा करें सुभान अल्लाह। तो मैं उनको मसाइल बताया करूँ ताकि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल कर लूँ। अरबी के अल्फाज ये है, बारकल्लाहु लकुम फीमा तमन्नैतुम मिन अम्रि दुनियाकुम अम्मा अना फ़तमन्ना अन अकूना आलिमन आमिला याख़ुज़ुन नासु अन्नी किताब रब्बिहिम व सुन्नत नबिय्यिहिम व अहकाम दीनिहिम व अन अफ़ूज़ फ़िल आखिरह बिरज़ाल्लाहि व अहज़ा बिजन्नतिही। मैं सुभान अल्लाह, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक आलिम बामल बन जाऊँ, मुफ्ती बन जाऊँ कि लोग मुझसे किताब व सुन्नत का और दीन के अहकाम का इल्म सीखा करें, इसके ज़रिए से मैं आखिरत में कामयाब हो जाऊँ और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर लूँ और नबी का कुर्ब हासिल कर लूँ। उनकी ये दुआ कबूल हुई। इन चारों की दुआएं जो जो मांगी थी वो कबूल होगी। अब्दुल मलिक बिन मरवान कहते हैं कि जिसको ये बात अच्छी लगती हो कि वो जन्नती आदमी को देखे, वो अरवा इब्न ज़ुबैर को देख ले। सुभान अल्लाह। अस्सलाम अलैका या सय्यदी। ये जबल उहद की गार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब के दहाने पर पहुँचे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महरास यानी कुंड से पानी भर लाए ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाएँ, मगर आपने इसमें बू पाई और ना पिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर से खून धोया और सर मुबारक पर गिराया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का गज़ब सख्त है उस कौम पर जिसने उसके नबी का चेहरा खून आलूद कर दिया। सीरत रसूल अरबी। और बुखारी मुस्लिम में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख़म मुबारक को साफ़ कर रहे थे, खून बंद नहीं हो रहा था। चनाचे खतून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक चटाई जलाकर उसकी राख रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख़म मुबारक में रखी तो खून बंद हो गया। इसी जगह पर ये जो गार सामने आपको नज़र आ रही है, पहाड़ ऐसे लगता है जैसे शक हुआ था। तो इसी जगह पर कुफ़ार भी पीछे लड़ते हुए आए थे तो सहाबा कराम ने ऊपर से उन पर पत्थर फेंके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, इलाही इनको हम पर गलबा ना देना। तो अल्लाह ताला उनके दिलों में रोब डाल दिया। वो आइंदा साल जंग का चैलेंज देकर मैं तुम्हारा पेशरो हूँ, यानी तुमसे पहले जाने वाला हूँ, अपनी मौत की खबर दे दी और फरमाया मैं तुम पर गवाह हूँ और बेशक मेरी तुम्हारी मुलाकात हौज़ कौसर पर होगी, लेकिन मैं अपने हौज़ कौसर को यहाँ ही खड़े होकर देख रहा हूँ। ये है नगाह नबूवत कि दूर व नज़दीक हजूर के लिए यकसा हैं। मशरक़ व मग़रिब को देखते हैं, शमाल व जुनूब को देखते हैं, अर्श व फ़र्श को देखते हैं। तो जिस आका की निगाह का ये आलम है वो अपने ग़ुलामों को भी देखते हैं, उनके दुरूद व सलाम भी सुनते हैं, उनकी फरियादें भी सुनते हैं। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो आका क्या है। अल्लाह फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ अता फरमा दी हैं और इरशाद फरमाया, वल्लाहि मा खाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, खुदा की कसम मुझे तुम पर डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, वलाकिन अखाफ़ु